السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج مختلف کیٹیگریز کی پینشنرز کی بات ہوگی جن میں ای او بی آئی، نیشنل بینک اور پی ٹی سی ایل شامل ہیں، اور اس میں ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. اور ایک بریکنگ نیوز ہی میں کہوں گا ای او بی آئی کے حوالے سے کہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں اسی سلسلے کی ایک اگرچہ کڑی ہے لیکن یہ ایک تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے، اس کا احوال آپ کو بتاؤں گا. اور نیشنل بینک کے حوالے سے کس کرب سے گزر رہے ہیں جو پینشنرز ہیں اس کا اظہار بھی میں کروں گا، اور پی ٹی سی ایل کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے وہ بڑا قابل قدر ہے اور آگے کیا ہونے کی امید ہے یہ بھی میں بتاؤں گا. لیکن اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن دیں. ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، سب سے پہلے ہم ای او بی آئی کی بات کریں گے، اور ہاں ایک بات وضاحت ضروری ہے کہ آخر میں جو آواز اب اٹھنی شروع ہو گئی ہے ہر قسم کے پینشنرز کی طرف سے اپنی قیادت کی جانب، اس کا ذکر ہم ضرور کریں گے، اور اس حوالے سے ایک چھوٹا موٹا مشورہ بھی ہم دے دیں گے، باقی عمل درآمد کرنا آپ کی مرضی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ای او بی آئی کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ہی میں اسے کہوں گا کہ ایپوا جو ہر وقت مصروف عمل رہتی ہے پینشنرز کو ان کے حقوق دلوانے کے حوالے سے، اس حوالے سے ملاقات ہوئی ہے ایک، اور جو ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، پریس ریلیز جاری کی گئی ہے بنا قطع و برید کے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا دیگر چیزیں. ای او بی آئی پی ٹی آئی چیئرپرسن محترمہ ناہید شاہد درانی سے کور کمیٹی ای او بی آئی پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن ایپوا کی چیئرمین ایپوا جناب اصفر شمیم کی قیادت میں ملاقات. پینشنرز کی پینشن میں 25,000 روپے تک اضافے، انشورنس، ہیلتھ کارڈ کے اجراء اور ڈبل پینشن، ریوائز پینشن اور دیگر حل طلب مطالبات ای او بی آئی پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن ایپوا کے وفد نے چیئرمین اصفر شمیم نے کور کمیٹی آفس صدر قاضی عبدالجبار، سینئر نائب صدر متین خان، جنرل سیکرٹری سید علمدار رضا اور نائب صدر شمس الضحیٰ زبیری کے ساتھ چیئرپرسن ای او بی آئی محترمہ ناہید شاہد درانی کے چیمبر میں ان سے ملاقات کے دوران پیش کیے. چیئرپرسن نے تمام مطالبات پر وفد سے تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پینشنرز کے مطالبات کا تعلق مزید وسائل سے ہے جس کے لیے وہ مصروف عمل ہیں، اور انہوں نے وفد کو یقین دلایا کہ پینشنرز کو پینشن کے حوالے سے کسی بھی مرحلے پر تمام شکایات کا ازالہ کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہے. مزید بہتر سروسز مہیا کرنے کے لیے موجودہ تیز رفتار ٹیکنالوجی کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. چیئرپرسن نے پاکستان اسٹیل کی جانب سے جن پینشنرز کے حوالے سے بقایا جات کی رقم جمع ہو چکی ہے ان کو جلد ریوائز پینشن ادا کر دی جائے گی. دیگر ادارے نیشنل ریفائنری لمیٹڈ، شپ یارڈ کے پینشنرز کی بھی ریوائز پینشن کے مسئلے کو بھی حل کرانے میں غیر ضروری تاخیر نہیں کی جائے گی. دفتری کارروائی جاری ہے. ڈبل پینشن کو بحال کرنے کا پینشنرز کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے متعلقہ محکموں سے کورسپونڈنس جاری ہے. چیئرپرسن نے یقین دلایا ہے کہ یہ ڈبل جلد بحال کر دی جائے گی. ایپوا کے وفد نے پینشنرز کو اپنی تنظیم کی جانب سے فی سبیل اللہ ان کے مختلف مسائل کو حل کرانے کی کاوشوں سے آگاہ کیا، جس پر چیئرپرسن نے ان کو تعاون کا یقین دلایا. ملاقات کے دوران ڈائریکٹر کوآرڈینیشن جناب نعیم شوکت بھی موجود تھے. شعبہ نشر و اشاعت ای او بی آئی پینشنرز ویلفیئر سوسائٹی ایپوا، براہ رابطہ جنرل سیکرٹری سید علمدار رضا. انہوں نے اپنا موبائل نمبر دیا ہے 03333178688. یہ ہو گئی بات ای او بی آئی کی. اور ناظرین، پینشن جو پی ٹی سی ایل کی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ میں سب سے زیادہ شاکی تھا، اور اثر رات سے جب سے میں یہ ویلاگ بنانا شروع کیا میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے اکٹھے ہو جائیں. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک بھرپور احتجاج کے بعد جب انہیں بلایا گیا لیتو لال کے سے کام لیتے ہوئے، بہرحال انفارمیشن اور ٹیکنالوجی نے جو ایک میٹنگ ارینج کی، اور اس میں جو سینئر سٹیزنز اس پیرانہ سالی میں 4-4 5-5 دن کے سفر کر کے
اس میٹنگ میں انہوں نے شرکت کی اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ باحفاظت اپنے گھروں میں پہنچ چکے ہیں. میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. اپنے حقوق کے لیے لڑنا جہاد سے کم نہیں. اور اس حوالے سے میٹنگ ہو گئی اور اس کے بعد پھر پینشن ٹرسٹ کی بھی اور ان دو فریقین کی میٹنگ ہوئی آپس میں، یعنی جو پینشن سے میٹنگ ہوئی ان کے بعد. لیکن ابھی تک وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. لیکن بہرحال ہم دعا گو ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی والے تو حق میں ہے پینشنز کے، لیکن وہ بہرحال جو بھی صورتحال ہے ہم بہرحال دعا گو ہیں. اور اس بات کو بھی میں ریلیٹ کروں گا اپنی آخری جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، جو پیغام دینے جا رہا ہوں، اور پینشنز میں کیا آواز اٹھ رہی ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا انشاءاللہ العزیز. اور اب آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کون سا وہ ویلاگ تھا. نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز بھی مظلوم پینشنرز ہیں. میں ایک ویلاگ دیکھ رہا تھا، مجھے آج اچھی طرح اب یاد بھی نہیں یہ کون سا تھا. وہ انریلیونٹ تھا، اس کے پینشن سے کوئی تعلق نہیں. لیکن میں اس کا جو ایک کمنٹ پڑھا علی معظم صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے صرف اس امید میں کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے ان سے کمنٹ میں گزارش کر دی. یہ گزارش میں آپ کو اس لیے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ کمنٹ، تاکہ متعلقہ حکام تک پہنچ جائے. محترم جناب، آپ کی سیاسی اور ملکی خبریں اور تبصرے مستقل سن رہا ہوں. نیشنل بینک کے پینشنرز پچھلے کئی ماہ سے مسلسل آپ سے گزارش کی ہوئی ہے. نیشنل بینک کی انتظامیہ کی کئی سالوں سے سالانہ بجٹ انکریز نہیں دے رہی. نیشنل بینک کے پینشنرز کا ریویو پٹیشن 4 سال سے زائد عرصے سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کا کام بھی کریں اور غریب بوڑھے پینشنرز کے مسئلے پر آواز بلند کریں اور پینشنرز کی دعائیں لیں. اللہ بلیس یو. ناظرین، یہ نیشنل بینک کے تمام پینشنرز کی یہ دل کی دھڑکن ہے. ظفر صادق صاحب اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ اپنے طور پر ظاہر ہے کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کوشش ہی کر سکتے ہیں. لیکن اب آخری حصے میں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں وہ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اب تقریباً ہر کیٹیگری کے پینشنرز کے میرے پاس میسیجز بھی پہنچتے ہیں، اور شاید کچھ لوگ کمنٹ میں بھی کرتے ہیں کہ ہر قسم کی جو پینشنرز ہیں انہیں متحدہ جدوجہد کرنی چاہیے. اور یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اس سے پہلے جو اپنے اپنے شعبے کے جو پینشنرز ہیں، پہلے انہیں اپنے آپ میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے. اور پی ٹی سی ایل کے بارے میں جو ہے بڑی خوشائن بات ہے کہ اب وہ متحد تقریباً ہو گئے ہیں، اور جو ناراض اگر کچھ رہ گئے ہیں امید ہے کہ وہ بھی مان جائیں گے. اسی طرح ای او بی آئی میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور نیشنل بینک میں بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے آپس میں لڑنے کا. یہ سب لوگ متحد ہوں، اور اس کے بعد پھر چاہے سرکاری پینشنر ہوں یا غیر سرکاری پینشنر، ان سب کا ایک نام سے اتحاد بنایا جائے. اس حوالے سے میں آپ کی ہیلپ بھی کر سکتا ہوں، کانٹیکٹس بھی دے سکتا ہوں ایسے پینشنرز کے جو سرکاری پینشن لے رہے ہیں. انہوں نے اپنا آل پاکستان پینشنرز اتحاد بنا بھی لیا ہے، لیکن اس حوالے سے نیشنل بینک والوں نے انوالو ہوئے، لیکن اس بھرپور طریقے سے نہیں. اس کے بعد جب جدوجہد آپ بھرپور کریں گے تو وہ کسی شعبے کے سربراہ کے خلاف نہیں ہوگی. خلاف تو بہرحال کسی کے لیے نہیں ہوگی، لیکن جو اپنا حق مانگا جائے گا وہ حاکم وقت سے مانگا جائے گا. اور ناظرین، ہمارا تجربہ بھی یہ ہے اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے، جب متحد ہو کر جدوجہد کی جائے، لیکن جدوجہد پرامن، صرف اور صرف پرامن. اگر ایک بہت بڑی تعداد، ناقابل یقین تعداد سینئر سٹیزنز اور بیواؤں کی احتجاج کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پرامن احتجاج کرتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ سخت سے سخت دل حکمران کا دل بھی پسیجے گا، اور آپ کو گوہر مقصود ہاتھ ضرور آئے گا. ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.